کردار پیش کیا. تم اپنی تبلیغ سے دین مت بتاؤ، بتا سکتے ہو تو اپنے کردار سے بتا دو. اپنے لین دین سے کیوں نہیں بتاتے؟ اپنے گھر کی معاشرت سے کیوں نہیں بتاتے؟ معاف کیجئے گا، آج ہندوستان میں دین کے کاموں کی کمی نہیں ہے. گلی گلی دین کے کام ہو رہے ہیں. اللہ تمام کرنے والوں کو نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. لیکن مجھے بتائیے کہ آج ہندوستان میں اگر 50% مالدار مسلمان دنیا سے اس حال میں جا رہا ہے کہ اس کے مال میں اس کی بیٹی کا حصہ نہیں دیا جا رہا ہے. علماء کرام ذرا جگر تھام لیجئے، باپ اپنے آپ کو ذرا سنبھالیے. 50% میں نے احتیاط سے کہی ہے، احتیاط سے کہی ہے. بیٹیوں کا حصہ نہیں، باپ کی جائیداد میں بہن کا حصہ نہیں. آئے ہائے ہائے. مجھے بتاؤ کہ باپ کے چھوڑی ہوئی وراثت میں بیٹی کا حصہ ہے، یہ کس نے بتایا؟ مولویوں نے بتایا؟ مفتی صاحب نے بتایا؟ مولوی صاحبان نے بتایا؟ نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. دیکھیے حالات کیوں آ رہے ہیں، حالات کیوں آ رہے ہیں. میں ان چیزوں پر کبھی کبھی اللہ کا کرم ہے، بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ کبھی کبھی غور کرتا ہوں. حالات کیوں آ رہے ہیں؟ بیٹیوں کا حصہ دیا جانا ہے، اسے 50% یا اس سے زیادہ مسلمان سیریس لیتے ہی نہیں ہیں، نہیں لیتے. اور ہم بھی اس پر بیان نہیں کرتے، ہم لوگ بھی اس پر بات نہیں کرتے، بالکل نہیں. ہم تو صرف یہ فضیلت بتاتے ہیں کہ آپ پیسہ ہم کو دیجئے گا تو آپ کو جنت مل جائے گی، بس بات یہ فضیلت ہم بتاتے ہیں. ہم نے ساری چیزوں کی فضیلت بتائی، مگر اس امت کو یہ نہیں بتایا کہ اگر تم بیٹی کا حق نہیں دو گے، بہن کا حق نہیں دو گے تو قبر میں تمہاری حیثیت ڈاکوؤں کی ہوگی. قبلے سے منہ ہٹا دیا جائے گا، اس کے بھی خطرہ ہے، اس کا بھی خطرہ ہے. یہ اتنا بڑا معاملہ وراثت کا، وراثت کے اوپر ہم نے توجہ نہیں دی. کسی کے گھر میں باپ مر گیا، اس نے ہمیں دعوت میں بلائی، ہم خوب جا کر کھا لیے. ہم نے پوچھا تک نہیں کہ وراثت کا مال تقسیم ہوا کہ نہیں ہوا. یہ جو مرغا مسلم ہمیں کھلا رہے ہو، اس میں کس کا حق ہے، کس کا مال ہے، اس کی اجازت لی بھی گئی کہ نہیں گئی. یہ ہمارے اداروں میں، دینی اداروں میں فتنے کیوں آ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ مال جب مشکوک آئے گا تو فتنہ تو ہو گئی. سمپل سی بات ہے. بھائی آپ کارخانے کے فیکٹری میں پلاسٹک ڈال کر سونا تو نہیں نکال سکتے نا، یا نکال لیتے ہیں آپ لوگ؟ پلاسٹک ڈالو گے تو پلاسٹک کے دانے نکلیں گے، سونا نہیں نکلے گا. جب مشکوک مال ہمارے پاس آئے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا فتنہ بھی ظاہر ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں تو وراثت کے اوپر، ایک صاحب کے والد، ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، بزرگ کا، گھر کے صاحب خانہ، ان کا انتقال ہو گیا. رمضان کے مہینے چندے میں ایک بڑے عالم تشریف لے گئے، صاحب نسبت عالم، اللہ والوں سے نسبت ہے. میں تو معاف کیجئے گا بڑا چھوٹا آدمی ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ مدرسوں سے خیر اٹھ رہا ہے، مدرسوں میں اب خیر نہیں رہا. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ مدرسوں میں روحانی نسبتوں کا فقدان ہو گیا ہے. اگر روحانی نسبتوں کو زندہ کر لیے جائے مدرسوں میں تو یہی مدرسے انشاءاللہ ہوائی جہاز سے زیادہ بلندی پر جائیں گے. ظاہر ہے کہ مدرسوں میں یہ نظام ہونا بہت ضروری ہے تاکہ علم کے ساتھ ساتھ جو علم کتابوں سے آئی ہے تو نور نبوت بھی اللہ والوں کے سینوں سے آ جائے. تو رمضان کے مہینے میں چندے کے لیے جب سے سفیر آپ کے گجرات میں آتے ہیں، ماشاءاللہ پورے ہندوستان سے آتے ہیں، ایک بڑے عالم تشریف لے گئے. بڑی لمبی لائن تھی. سیٹھ صاحب، نوجوان لڑکا، وہ حاجی صاحب تھے نہیں، ایک نوجوان لڑکا جو ہے وہ رسیدیں کاٹ رہا ہے. جب حضرت کا نمبر آیا
تو حضرت نے کہا السلام علیکم. کہا جی وعلیکم السلام. حضرت فرمائیے آپ کے کتنے کی رسید ہے؟ کہا کہ رہنے دیجئے، یہ بتائیے کہ والد صاحب کہاں ہیں آپ کے؟ کہا اوہو ابو کا تو 3 ماہ پہلے انتقال ہو گیا. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے والد صاحب بہت نیک انسان تھے، بڑے سخی انسان تھے، علماء کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، میں اللہ سے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں. پھر اس نوجوان نے کہا کہ حضرت ہم ان کے بیٹے ہیں، جو رسید ابو کے زمانے میں کٹتی تھی اس سے زیادہ کٹے گی کم نہیں کٹے گی، آپ بتائیے. فرمایا نہیں رسید نہیں کٹنی ہے. یہ بتائیے کہ ابو کی وراثت آپ کتنے بھائی بہن ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم 5 بھائی 3 بہنیں ہیں. کہا اچھا ایک عالم کی شان یہی ہونی چاہیے. فرمایا 5 بھائی 3 بہنیں. فرمایا کہ آپ کے گھر میں ابو نے جو وراثت چھوڑی ہے وہ بھائی بہنوں میں تقسیم ہو گئی؟ کہا کہ نہیں تقسیم نہیں ہوئی. اماں زندہ ہے نا؟ کون زندہ ہے؟ والدہ زندہ ہے، اللہ حیات میں رکھے. اب امی زندہ ہے تو کیا شریعت کو مار دو گے؟ امی کو زندہ رکھنے کے لیے کیا شریعت کا جنازہ اٹھا دو گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ والد کے وراثت کی بات کر رہا ہوں، والدہ کی وراثت کی بات نہیں کر رہا ہوں. باپ کی وراثت بھائی بہنوں میں تقسیم ہوئی؟ کہا نہیں ہوئی. کہا پھر آپ یہ چندے کا جو مال دے رہے ہیں، لوگوں کو جو رسید دے رہے ہیں، مال کاٹ رہے ہیں پیسوں کی، یہ تو سب کا مال ہے. کہا سب کا مال ہے. کہا سب نے اجازت دی ہے آپ کو؟ کہا نہیں ہم نے تو پوچھا ہی نہیں. امی نے کہا تم دو، امی کی اجازت سے کر رہا ہوں. فرمایا میں آپ سے چندے کا پیسہ نہیں لے سکتا، اس لیے کہ اس میں جس کا حق ہے اس کی مرضی شامل نہیں، لہٰذا یہ پیسہ حرام ہو جائے گا. احتیاط اس کو کہتے ہیں میرے بزرگوں، احتیاط اس کو کہتے ہیں. فرمایا یہ حرام ہو جائے گا، پہلے وراثت تقسیم کرو پھر دین کا کام کرو. سب کا مال لے کر دین کا کام کر رہے ہیں، ہم بڑے دیندار ہیں، بڑے سخی ہیں. نہیں، بہن کا حق دیجئے اور یہ کہہ کر مت دیجئے بہن لینا ہے تو لے لو نا. واہ، بہن لینا ہے تو لے لو، ہم دینے کو تیار ہیں. نہیں، یہ تو مکاری ہو گئی ہے نا. یہ تو اس سے اچھا ہیلا تو ہم لوگ جانتے ہیں تملیغ کا. کیا بھائی ہے نا؟ اس سے اچھا ہیلا تو مولویوں کے پاس ہے. تملیغ کر لیں تو پوری بینک خالی ہو جائے گی، کچھ بچے گا ہی نہیں، سارا مال آ جائے گا. فرمایا کہ نہیں، اس طرح حصہ نہ دو. مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہیلا اور تملیغ محض ڈھونگ ہے، اور میرا بھی اسی بات پر اتفاق ہے. ڈھونگ ہے. معاف کیجئے گا، اس سے زیادہ سخت الفاظ میں استعمال نہیں کر سکتا، دل تو چاہ رہا ہے لیکن نہیں بولوں گا، آپ سب خود سمجھدار ہیں. بہن کا حق اس طرح مت دو کہ بہن لینا ہے تو لے لے. نہیں، پورے حصے کرو، آپ وراثت کو تقسیم کرو، جس کا جتنا نکلتا ہے نکالو، نکال کر اس کے حوالے کرو اور کہو کہ گھر جاؤ، پہلے بھیجو، بعد میں کیا ہوگا وہ بعد کی چیز. یہ تمنا مت رکھو کہ گھر جانے کے بعد بہن واپس لوٹا دے گی، نہیں. لیکن وراثت پر گفتگو ہو، اور وراثت یہ ہے کہ مرحوم کی تجہیز و تکفین تو اس کے مال سے کی جا سکتی ہے. جو مال مرحوم نے چھوڑا ہے اس مال سے ان کی تجہیز و تکفین تو کی جا سکتی ہے. لیکن بعض علاقوں میں، آپ کے ہاں یہ رسم ہے کہ نہیں مجھے پتہ نہیں، ہمارے بنگال وغیرہ میں یہ رسم ہے کہ جنازے کے لیے جو امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو کفن کا ایک ٹکڑا جو بڑا بچا کے رکھتے ہیں اس کو مسلح کے طور پر بچھا دیتے ہیں تاکہ امام صاحب اس پر کھڑے ہوں گے. یہ زائد ہے. یہ کپڑا کیا ہے؟ یہ زائد ہے، یہ شامل نہیں ہے شریعت میں. تو یہ زائد کپڑا فقہا فرماتے ہیں کہ یہ زائد کپڑا بھی وارثین کا حق ہے، ان کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے. کفن کا وہ ٹکڑا آپ سوچئے، غور فرمائیے، وہ بھی جائز نہیں ہے وارثین کے بغیر، لہذا رکھنا ہی نہیں چاہیے، یہ زائد ہے. وراثت پر ہم اور آپ اگر غور کریں اس ملک میں، اور اگر ہم نے اپنی بیٹیوں کو اپنا حصہ دیا ہوتا، اور اگر مسلمانوں نے، اسلام نے جو حق بیٹیوں کو دیا ہے وہ حق مسلمانوں نے نہیں دیا.
مسلمان اسلام نے 2 حق بیٹیوں کو دیا. پہلا حق، بیٹیاں تجارت کر سکتی ہیں. عورتیں، ماں خدیجہ نے تجارت کی کہ نہیں کی؟